الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقد ورد في الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ البخاری۔ ظلم پہ ملتی داد دیکھی ہے، ظلم پہ ملتی داد دیکھی ہے، ظالموں کو ملتے امداد دیکھی ہے، مظلوموں کا آپ کو کیا حال سناؤں، مظلوموں کا آپ کو کیا حال سناؤں، ان کے ہاتھوں میں بس صرف لاش دیکھی ہے۔ بہت ہو چکا ظلم ظالم کی تو ہی پکڑ کر، بہت ہو چکا ظلم ظالم کی تو ہی پکڑ کر، اے خدا اب مظلوم کی تو ہی مدد کر، اے خدا اب مظلوم کی تو ہی مدد کر، مظلوموں کی آہ و بکا اور سنی نہیں جاتی، مظلوموں کی آہ و بکا اور سنی نہیں جاتی، میرے مالک ظالم کا غرور تو ہی ختم کر، آمین۔ میرے مالک ظالم کا غرور تو ہی ختم کر۔ بزرگان محترم، دنیا میں اگر آج کوئی چیز سب سے زیادہ سستی ہے تو وہ غزہ میں مظلوموں کا خون ہے۔ دنیا میں آج اگر کوئی چیز سب سے زیادہ سستی ہے تو وہ مظلوموں کا غزہ میں بہائے جانے والا خون ہے۔ ظالم جب چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے وہ اسے بہا رہا ہے۔ حالانکہ انسانی جان دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے ایمان کے بعد۔ حالانکہ انسانی جان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، لیکن وہی انسانی جان آج بے قیمت بن چکی ہے، اس کا کوئی احترام نہیں رہا، اس کی کوئی عزت نہیں رہی، اس کا کوئی ویلیو نہیں رہا ظالم کی نظر میں۔
اور ظالم کا ساتھ دینے والوں کی بھی نظر میں۔ 10 دسمبر 1948 کو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک منشور تیار کیا گیا، آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ اس میں کم و بیش 30 نکات لکھے گئے، اور یہ سب کے لیے عالمی اور بین الاقوامی یہ قوانین ہے۔ اس کا کسی قوم سے تعلق نہیں، کسی مذہب اور دین سے تعلق نہیں، گورے اور کالوں سے تعلق نہیں، عربی اور عجمی سے تعلق نہیں، بس انسانیت کے ناطے اس کو لکھا گیا اور وہ منشور تیار کیا گیا۔ اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ انسان غلام نہیں بلکہ آزاد ہے۔ انسان غلام نہیں ہے بلکہ آزاد ہے، اور نہ کسی کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا ہے۔ جو چیز انہوں نے 1948 میں لکھی، میرے اور آپ کے اور پوری انسانیت کے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی۔ ایک واقعہ لکھا ہے، کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے، مفہوم ہے۔ مصر کے گورنر تھے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بیٹے نے ایک معصوم آدمی کو، بے گناہ آدمی کو تھپڑ مار دیا۔ اور اسے سزا دی، قید کر دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، تو حضرت نے اس کو تنبیہ کی اور ڈانٹا، اور یوں فرمایا کہ ماؤں نے تو اپنے بیٹوں کو آزاد پیدا کیا ہے، تم نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ ماؤں نے تو اپنے پیٹ سے بچوں کو آزاد پیدا کیا ہے، تم نے کب سے غلام بنانا شروع کر دیا؟ اور ان سے بدلہ لیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے، آج سے نہیں، پچھلے کئی سالوں سے تقریباً 23 لاکھ نفوس کو غلام بنا کر رکھا گیا ایک خاص مقام پر۔ یہ خود میڈیا میں اس کو کھلی جیل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کہ یہ کھلی جیل ہے، کھلا قید خانہ ہے، سب کو ایک درجے میں غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہی ہیومن رائٹس کے نام پر چیخنے والوں کو یہ منظر دکھائی نہیں دیتا، اس کے خلاف آواز اٹھائی نہیں جاتی ان سے۔ سب تجاہل عارفانہ برتتے ہیں۔ یہ قید نہیں تو کیا ہے؟ بی بی سی نے خود رپورٹ کیا، ابھی میں نے بی بی سی کے ویب سائٹ پر پڑھا کہ اس کو کھلی جیل کہا جاتا ہے۔ نہ مرضی کے بغیر وہ باہر نکل سکتے ہیں خاص لوگوں کی، اور نہ مرضی کے بغیر خود اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں داخل ہو سکتے ہیں۔
حالانکہ یہ 1948 میں لکھ دیا گیا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا اب، لیکن دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ لکھی ہے کہ کسی کا ناحق خون نہیں، کیا خون بہایا نہیں جائے گا، کسی معصوم اور بے گناہ کو قتل نہیں کیا جائے گا، کوئی ہو اور دنیا میں کہیں ہو۔ لیکن دیکھ لیجیے اب کیا ہو رہا ہے، نہتے معصوم بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی کوئی نہیں بول رہا۔ یعنی پبلک تو بول رہی ہے، لیکن جن کو بولنا چاہیے اور جتنی قوت، طاقت، پاور سے بولنا چاہیے وہ نہیں بول رہے۔ عوام میں تو بیداری ہے اور پوری دنیا میں ہے، اور ہر انصاف پسند اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ بچوں کو نہیں مارا جائے گا، عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، بے قصوروں کو نہیں مارا جائے گا، ہسپتال کو نہیں گرایا جائے گا، ٹارگیٹ اور نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن یہ دیکھ لیجئے اس سب کی خلاف ورزی ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ آج ہی میں نے ایک رپورٹ میں پڑھا کہ تقریباً 16 ہسپتال ختم کر دیے گئے، اور ایک کینسر کا ہسپتال ہے اسے بند کر دیا گیا۔ اسی لیے ترکیہ نے اعلان کیا ہے کہ کینسر کے مریض کو ہم کوشش کر کے اپنے یہاں لانے کی اور علاج کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ اس کو بند کر دیا گیا۔ اور جو 2 بڑے ہسپتال ہیں انہوں نے کہا کہ جو جنریٹر ہے تو ایندھن ختم ہونے کو ہے، اگر انتظام نہیں کیا گیا تو علاج نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں، اور یہ کوئی خاص قوم کے آدمی نے اس کو نہیں بنایا، کسی خاص قوم کے لیے نہیں بنایا گیا، اور یہ 1948 میں لکھا گیا، اور 10 دسمبر کو اگر آپ کو یاد ہو تو عالمی یوم انسانیت منایا جاتا ہے۔ ہر سال 10 دسمبر کو عالمی یوم انسانیت منایا جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھیے یہ انسانیت سے ہٹ کر کام ہو رہا ہے۔ اب آ جائیے قرآن کریم کی طرف اور ایک مغالطہ دور کر لیجئے۔ ان الذین آمنوا میں سے بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ان الذین آمنوا کی کتاب ہے، غلط۔ یہ ان الذین آمنوا کی کتاب نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان الذین آمنوا کے نبی نہیں ہیں، یہ عالمی نبی ہے، یہ خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، خدا رب العالمین ہے، سب کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تو ھدی للناس اس کی صفت ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ سب کے لیے کتاب ہے، یہ کوئی مسلمانوں کی کاپی رائٹس نہیں ہے، سب کے لیے یہ آئی ہے۔ اسی لیے ایک ہندو شاعر کہتا ہے، ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، محمد پہ صرف مسلم کا اجارہ تو نہیں۔ یہ تو عالمی نبی ہے، سب کے نبی ہے،
کتاب سب کے لیے آئی ہے، اور یہ حکم بھی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی، سب کے لیے، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا انسانی حرمت، انسانی جان کی حرمت، انسانی خون کی قدر و قیمت، یہ اللہ رب العزت جو تمام لوگوں کا خالق ہے، وہ سب کو یہ پیام اور پیغام اور سندیش دے رہا ہے، سب کے لیے عام ہے یہ۔ تو پہلے تو ہم سب کا آپس میں رشتہ ہے، کوئی کہیں کا رہنے والا ہو، انسانیت کا رشتہ، مذہب سے بھی اوپر انسانیت کا رشتہ ہے سب کا آپس میں، اور سب کو ایک دوسرے کا دکھ درد یہ محسوس ہونا چاہیے۔ انسانیت کے ناطے اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی سرزمین پہ ہو رہا ہے، کسی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، ان پر ہونے والے ظلم کو میں اور آپ اور دنیا کا ہر انسان اپنے اوپر ظلم ہوتا ہوا محسوس کرے۔ اور مفسرین نے اسی آیت کریمہ کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر اختیار کی کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، آگے دیکھیے فکأنما قتل الناس جميعا، یہ تعبیر ہے اللہ رب العزت کی۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، یہ تعبیر کیوں دی کہ ایک بے گناہ کا قتل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک کا، اور ایک بے گناہ آدمی کو زندگی بخش دینا، اس کی جان بچا لینا، فرمایا پوری انسانیت کو جلا بخش دینا ہے، زندگی بخش دینا ہے۔ تو یہ تعبیر بتا رہی ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا میں ظلم کسی پر ہو رہا ہو، مظلوم کی مدد کرے بلا کسی مذہب اور قوم کی تفریق کے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر تم نے آواز بلند نہیں کی، کل ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ظالم کا حوصلہ اتنا بڑھے گا، یا اس ظالم کے حوصلوں کو دیکھ کر دوسری جگہ کے ظالموں کا حوصلہ بڑھے گا، اگلا نمبر تمہارا ہوگا۔ لگے گی آگ تو زد میں آئیں گے تمہارے گھر بھی، یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ تو اس آگ کی لپیٹ میں اور زد میں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ کوئی آدمی کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بے گناہ کا قتل کرے گا اور زمین میں فساد پھیلائے گا، قتل و غارت گیری، انسانیت کا خون بہانا، یہ فساد فی الارض قرآن تعبیر کر رہا ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت سے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ یہی ہے، فرشتوں نے دونوں بات کہی تھی کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی پاک دھرتی کو خون سے بھر دے گی، بے گناہوں کے خون سے رنگین کر دے گی، امن والی جگہ میں فساد پیدا کر دے گی۔ آپ کی تسبیح، تحمید، تقدیس کے لیے ہم تو موجود ہیں۔ اللہ نے پیدا فرمایا، یہ ہمارا امتحان ہے، سب سے پہلے ہمارے اندر انسانیت کا درد ہونا چاہیے، مظلوم کوئی ہو، اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے۔ امیر مینائی کا شعر آپ کو پیچھے بھی سنایا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد
دل کے واسطے پیدا کیا گیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اب یہاں مفسرین لکھتے ہیں کوئی ہو ظالم بے گناہ کا قتل کرنے والا، کوئی تفریق نہیں، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی مرد کو، عورت کو، بچے کو، بڑے کو، جوان کو، بوڑھے کو بے گناہ قتل کرتا ہے تو گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا، تمام لوگوں کا قتل کر دیا، زمین میں فساد پھیلا دیا۔ اور ایک آدمی کی زندگی اگر میں اور آپ بچا سکتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، گویا ہم نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اب یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، اور دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی۔ ہر آدمی جانتا ہے کھلم کھلا ظلم ہو رہا ہے، دنیا چیخ رہی ہیں، روڈ پہ نکل آئیے۔ اسماعیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں دوسری صف میں نکل رہا تھا بدھ کے دن تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ہیکنی کے اندر ٹاؤن ہال کے باہر جو مارچ نکالا گیا تھا، احتجاج ریلی تھی، تو کہنے لگے کہ ان الذین آمنوا تو کم تھے، جو بیچارے انسانیت کا درد رکھتے ہیں وہ زیادہ تھے۔ وہ شکایتاً یہ کہہ رہے تھے، میں اور آپ ہم نے عملی میدان میں حصہ لینا چھوڑ دیا۔ مجھے اور آپ کو درد اسی وقت محسوس ہوتا ہے جب مجھ پہ اور آپ پہ مصیبت آتی ہے۔ ان مظلوموں کے سپورٹ کے لیے بھی ہم نہیں جاتے۔ سمر آتا ہے، ہیکنی مارچ میں بچے انڈیا سے آئے ہیں، وہ کرکٹ کے شوقین ہیں، کرکٹ کھیلنے کے لیے وہاں جائیں گے، 5-5 6-6 گھنٹے اس میں خرچ کریں گے۔ فٹ بال کھیلنے والے وہ ہومرٹن سے آگے وہ کوئی گراؤنڈ ہے یا کہیں اور وہاں جائیں گے، لیکن مظلوم کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے میرے اور آپ کے پاس 1 گھنٹے کا وقت نہیں ہے۔ یہاں تو نیکی کا کام ہے اور انسانیت کو بچانا ہے۔ فٹ بال میں کوئی جیتا، کرکٹ میں کوئی جیتا، ان کو پیسہ ملے گا، سب کچھ ان کو ملے گا، ہمیں کیا ملے گا، لیکن گھنٹوں اس کے لیے خرچ کریں گے۔ لیکن میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ہم صرف زبانی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے اسی کو میرا اور آپ کا فرض منصبی سمجھ لیا کہ موبائل پہ جو ہیں کوئی آرٹیکل آیا ہے، کوئی ویڈیو آیا ہے، کوئی آڈیو آیا ہے، کوئی امیجز آئی ہے، بس فارورڈ کر دیا اور ہم یہ سمجھ گئے ہم نے بڑی انسانیت کی خدمت کر لی۔ یہ اللہ حکم دے رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہر آدمی کو، لیکن عملی میدان میں ہم لوگ پیچھے۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں اکلو نہیں جاؤں ہوں فرق پڑے، آ تو جوانوں سے نہیں، یہ بھائی سوچے کہ میں نہیں جانتا ہوں فرق پڑے، ہیلو تو جوانوں سے بدا اپنے ایک بیجارے اس سوچے نہ کوئی جائے اللہ ماشاء اللہ۔ تو بھائی آج یہ نیت کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ جہاں تک ہم میں طاقت ہے، وسعت ہے، ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے۔ ان کے خلاف اٹھنے والی آواز جو حق کی آواز ہے، مظلوموں کی آواز ہے، ہم اس میں جس طرح حصہ بن سکتے ہو اس میں حصہ بننے کی کوشش کریں گے۔ بس ابھی بھی 3-4 ہی انشاءاللہ سنائیں گے۔ میں نے کہا نا عملی میدان میں ہم سب پیچھے ہیں، کسی کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ ہر آدمی میری طرح دوسروں کو نصیحت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے اپنا کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، بس یہ ہماری حالت۔ اور یاد رکھو ظالم یہ بات سمجھ چکا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بزدل قوم اور انسانیت کے لیے آواز نہ اٹھانے والی قوم، مظلوم کا ساتھ نہ دینے والی کوئی قوم ہے، ان الذین آمنوا۔ معاف کرنا مجھے، استثناء ہر جگہ ہوتا ہے کچھ لوگ، لیکن سب سے زیادہ بزدل اگر کوئی قوم ہے تو وہ میں اور آپ۔ آواز نہیں اٹھائی جاتی میں اور آپ، مجھے اور آپ کو صرف میری اور آپ کی پڑی ہے، دوسرے کی نہیں پڑی۔ دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہمیں نہیں پڑی، ہم سے اچھے تو اور لوگ ہیں۔
ہر جگہ وہ زیادہ نظر آتے ہیں، آگے آگے وہ نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جس طرح بھی مظلوم کا ساتھ دے سکتے ہو، مجھے اور آپ کو ان کا ساتھ دینے کی، ان کے حق میں آواز اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مظلوم دنیا میں جہاں کہیں ہو، جو کوئی ہو، اللہ تعالی بھرپور مدد فرمائے، پوری انسانیت کو مظلوموں کے خلاف آواز جو ہے ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں آواز اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ خون کی جو ہولی کھیلی جا رہی ہے، ننگا ناچ کھیلا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسباب کے درجے میں بھی مدد فرمائے، لوگوں کے دل متوجہ فرمائے، جن کی آواز بن سکتی ہے، اور وہ تو مسبب الاسباب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہماری بس یہی دعا ہے، اللہم ارنا والمسلمین عجائب قدرتک فی ارض فلسطین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخری بات، ابھی جو ہیکنی میئر کا الیکشن ہونے والا ہے، آپ جانتے ہیں 9 تاریخ کو ہے، یہ سب راستے بند کر دیے ہیں، لوگ کتنے پریشان ہیں۔ آپ کے گھر میں بھی لیفلیٹ آیا ہوگا، ایک بندہ ہے پیٹر نام ہے، اور بیچارہ معذور ہے، وہ بھی کھڑا ہوا ہے اور اس نے بھی سب لکھا ہے کہ کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ تو بھائی اگر آپ کا دل ضمیر گواہی دے، پڑھو، اور یہ سب اس کی وجہ سے تکلیف سے گزر رہے ہیں، میں تو زیادہ واقف ہوں اور آپ سب بھی ہے، تو بہرحال کوشش کریں کہ جو اچھا نمائندہ ہو اس کو ہم ووٹ دیں۔ ووٹ یہ بھی ایک شہادت ہے، ایک امانت ہے، اور دیکھ کر جو ہے وہ ووٹ دے۔ فلاں دوست نے بولا کہ اس پارٹی کو دے دی، اس کو دے دیا فلاں نے، نہیں، ہمارا بندہ کھڑا ہے، نہیں، جو اچھا بندہ ہو، انسانیت کا کام کرے، سماج کا کام کرے، تو ان کو جو ہے ووٹ دو اور جتانے کی جو ہے وہ کوشش کرو۔ باقی جو دوسرے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہتری کا فیصلہ فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، صحت شفا کا معاملہ فرمائے، جو ٹریٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ حق میں کارگر بنا۔